الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ہمارا دین اسلام ہر اعتبار سے کامل و مکمل۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں مذہب اسلام نے ہماری رہنمائی نہ کی، اور یہ روئے زمین کا واحد مذہب ہے جس کی یہ خاصیت اور خصوصیت ہے جس کا برملا ہر جگہ ہم لوگ اظہار کرتے ہیں۔ اسلام کے تئیں جو ہمارا عقیدہ ہے اور جس پر ہم یقین رکھتے ہیں اور جس کا تذکرہ کرنا، جس کی ترویج و اشاعت کے لیے کوشش کرنا، جس کے لیے دعوت و تبلیغ کے راستے پر محنت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ دین صرف ہمارے لیے ہے ایسا نہیں، بلکہ روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے لیے، چاہے کوئی اسے مانے یا نہ مانے یہ الگ بات ہے، لیکن یہ دین پوری دنیا انسانیت کے لیے اور دنیا کے ایک ایک فرد تک اپنی بات کا پہنچانا، یعنی دین کی دعوت، دین کے پیغام کو پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو ہمارا یہ دین ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے۔ اس میں بنیادی چیز عقیدہ ہے۔ کوئی شخص اس وقت مسلمانوں میں شمار کیا جائے گا جب اس کا عقیدہ اسلامی عقیدہ، ایمان مفصل آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ چند چیزیں ہیں جن کا دل سے یقین کرنا، ماننا ایمان کہلاتا ہے۔ یعنی کوئی شخص صاحب ایمان اس وقت کہلائے گا اور مسلمان اس وقت مانا جائے گا جب بنیادی طور پر ان چند چیزوں کو مانے اور دل سے اس پر یقین کرے۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کی ذات پر، اللہ کی تمام صفات پر میرا یقین ہے، ایمان ہے۔ اللہ تعالی وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجھیدار نہیں ہے، اس کی خدائی میں کوئی حصے دار نہیں، وہ اکیلا ہے، یکا و تنہا ہے، کوئی اس کا مشابہ نہیں ہے، کوئی اس کا مثل نہیں ہے، لا مثل لہ ولا ند لہ، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس پوری کائنات کا بنانے والا، پیدا کرنے والا اور اس پوری کائنات کا مالک تنے تنہا اللہ رب العالمین۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لائے، آمنت باللہ وملائکتہ، اس کے تمام فرشتوں پر، ہمیں ان کی تعداد معلوم ہو نہ معلوم ہو، ان کے نام معلوم ہو نہ معلوم ہو، جتنے فرشتے ہیں اللہ کے غیبی نظام کا حصہ ہے۔ اللہ نے سب کے ذمے کام لگا کر کے رکھا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع داری میں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں کبھی تخلف نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے۔ لا یعصون اللہ، اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جو انہیں کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ جب سے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے اس کا ایک نظام ہے۔ سورج کے لیے منزلیں طے ہیں، چاند کے لیے منزلیں طے ہیں، اور اس میں ایک سیکنڈ کا بھی تخلف نہیں ہوتا۔ ظاہر بات ہے اللہ کے علاوہ اگر کوئی اس کا ذمہ دار ہوتا تو ہزاروں سال سے یہ دنیا بنی ہے، نظام اس طرح نہیں چلتا رہتا۔ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اس پوری دنیا کے نظام کو اللہ چلاتے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے۔ تو اللہ کے تمام فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے ان کے ذمے جو کام لگا دیا گیا ہے وہ قیامت تک اور جب تک اللہ پاک چاہیں گے وہی کام وہ کرتے رہیں گے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سرے منہ انحراف نہیں کرتے۔ وَكُتُبِهِ، اللہ کی تمام کتابوں پر ہمارا ایمان۔ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر۔ 4 کتابیں ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور قرآن کریم ہے۔ اس کے علاوہ بھی صحیفے انبیاء کرام علیہم السلام کو دیے گئے۔ ہمارا سب پر ایمان، اس معنی کر کے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کو دی گئی ہے، یہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ان آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں قرآن کریم کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں، جتنے صحیفے ہیں، آج وہ اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے۔ جیسے نازل ہوئے تھے من و عن اسی طرح نہیں ہے۔ اس کتاب کے ماننے والوں نے اس کتاب کے اندر تحریف کی، تغیر و تبدل کیا، کچھ کم کر دیا، کچھ اپنی طرف سے بڑھا دیا، کچھ بدل دیا، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ تو آج اگر توریت ہے تو وہ اس حالت پر نہیں ہے جس حالت پر اتاری گئی تھی۔ انجیل ہے تو اس حالت پر نہیں ہے جس حالت پر اتاری گئی تھی۔ زبور ہے لیکن اس حالت پر نہیں ہے جس حالت پر اتاری گئی تھی۔ لیکن من حیث الکتاب اللہ نے اسے نازل کیا تھا، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ وَرُسُلِهِ، تمام رسولوں پر میں ایمان لایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے ان کو نبوت اور رسالت عطا کی اور اپنی بات ان تک پہنچائی، اور ان کو اس بات کا ذمہ دار قرار دیا کہ جو کچھ ہماری طرف سے تم تک پہنچا ہے یا پہنچے گا اسے من و عن دوسرے انسانوں تک پہنچانا ہے۔ نبی کے معنی خبر دینے والا اور رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذمہ داری دی ہے اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کی۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ہمارا ایمان۔ آخرت کے دن پر یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ مغلوں میں بابر بادشاہ تھا، اس نے کہا تھا بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، کہ بابر جتنا عیش کرنا ہے عیش کر لو، اس عالم کے بعد دوسرا عالم نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا آخری نہیں ہے، اس کے بعد ایک دن آئے گا جسے یوم آخرت کہتے ہیں۔ اللہ پاک اس میں فیصلہ فرمائیں گے،
اور پھر اس کے بعد جو کامیاب ہوگا اسے جنت، جو ناکام ہوگا اسے جہنم ٹھکانہ دیا جائے گا، اور وہ زندگی لامحدود زندگی ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو موت مینڈھے کی شکل میں لائی جائے گی، اور سارے جنتیوں کو، سارے جہنمیوں کو حکم ہوگا کہ دیکھو، سب دیکھ رہے ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے موت کو ذبح کر دیا جائے گا، مینڈھے کی شکل دی جائے گی اور پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت ختم۔ اب جو زندہ ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو جنتیوں کو بے پناہ خوشی ہوگی کہ اب ہم راحت و آرام میں ہیں اور ہمیشہ ہمیں راحت و آرام میں رہنا ہے، اور جو جہنمی ہوں گے انہیں بے پناہ دکھ ہوگا کہ اب کبھی ہم مریں گے نہیں، اگر عذاب میں ہیں تو ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ والیوم الآخر، میں آخرت پر ایمان لایا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر اچھی ہو یا بری یہ من جانب اللہ ہے۔ مشرکوں اور کافروں کی طرح ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ خیر کا خدا کوئی اور ہے، شر کا خدا کوئی اور ہے، خیر کا پیدا کرنے والا بنانے والا الگ ہے، اور شر اور برائی کا بنانے والا اور پیدا کرنے والا الگ ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے، وہی خیر کا خالق بھی ہے، وہی شر کا خالق بھی ہے۔ والقدر خیرہ، میری تقدیر جو ہے وہ اچھی بھی ہے تو من جانب اللہ، اور اگر بری بھی ہے تو من جانب اللہ۔ ایک خدا ہے جو خیر اور شر دونوں کا مالک ہے۔ والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ یہ چند چیزوں کو جو شخص مانے گا، دل سے یقین کرے گا، وہ صاحب ایمان ہے، وہ مسلمان ہے۔ اور جو ان میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں بھی تذبذب کا شکار ہوگا، شکوک و شبہات میں مبتلا ہوگا، اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ 100% یقین کرنے والا صاحب ایمان ہے۔ ان 7 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے متعلق بھی اگر کسی کا عقیدہ ڈاواں ڈول ہے تو وہ مسلمان نہیں۔ بہت اہم بات ہے جس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ آج ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ ان 7 چیزوں میں سے ایک چیز کے متعلق بھی اگر ہمارا عقیدہ ذرا بھی ڈاواں ڈول ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارے پاس ایمان نہیں ہے۔ اب ہر آدمی تنہائی میں جب اطمینان سے ہو تو غور کرے، اللہ سے متعلق، اس کے فرشتوں سے متعلق، اس کی کتابوں سے متعلق، اس کے رسولوں سے متعلق، تقدیر کے متعلق، آخرت کے دن کے متعلق، دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق اس کا کیا عقیدہ ہے۔ کہنا بہت آسان ہے، کہنا بہت آسان ہے، لیکن کرنا بہت مشکل ہے۔ اس معاملے میں عربوں کا عقیدہ الحمدللہ بہت مضبوط ہے۔ کبھی ان سے بات چیت ہوتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو بولتے ہیں ایمان۔ میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا، میرے بازو میں ایک پاکستانی بیٹھا تھا اور اس کے بازو میں ایک عربی تھا۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جب جو ہی ملتے ہیں تو بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہاں سے ہیں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ کب آئے؟ کب تک رہیں گے؟ کیسے آئے؟ بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے، بازو میں کوئی آیا
کہ آپ فلائٹ میں ہو، ٹرین میں ہو، بس میں ہو، بازو میں کوئی آیا کہ لوگ بات شروع کر دیتے۔ اب وہ حرم میں بیٹھا تھا، مجھ سے پوچھنے لگا ہندوستان سے ہو گیا؟ مولا بہت تکلیف ہے وہاں پر۔ مولا ہاں ہے۔ اب وہ بات کرتا رہا۔ اب اس نے کہا کہ یہ جو بال ہوتا ہے داڑھی کا گلے کے اوپر، بولے اگر یہ بال نہیں کاٹا جائے تو محتاجگی آتی ہے، آدمی محتاج ہو جاتا ہے۔ اب میں خاموش تھا کہ میں اس کو کیا بولوں، لیکن بازو میں جو عربی بیٹھا تھا وہ ہم لوگوں کی بات سن رہا تھا اور تھوڑا تھوڑا اردو بھی سمجھتا تھا، تو وہ بولتے ہیں نا انک رہا ہے، یعنی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ تو وہ میری طرف متوجہ ہو کر کے مجھ سے پوچھا کہ عربی جانتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ اس آدمی نے ابھی کیا کہا؟ تو اس کو میں نے بتایا کہ یہ آدمی ایسا کہہ رہا ہے کہ گردن کے اوپر جو داڑھی کے بال ہوتے ہیں اگر نہ کاٹے جائیں تو آدمی محتاج ہو جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس نے کہا کہ تیرا ایمان ختم ہو گیا، تو مسلمان نہیں ہے۔ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں، خیر بھی ہے، غنا بھی وہی دیتا ہے، فقر اور محتاجگی بھی وہی دیتا ہے۔ یہ تیری داڑھی کے بال میں طاقت کہاں سے آ گئی کہ اس کو رکھیں گے تو محتاج ہو جائیں گے، نہیں رکھیں گے تو امیر ہو جائیں گے؟ بولے واللہ انت کافر، بولے خدا کی قسم تو کافر ہے۔ قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ۔ وہ پیچھے پڑ گیا اس کے، تو کلمہ پڑھ، اور اگر کلمہ نہیں پڑھے گا تو مسلمان نہیں ہے۔ اور جب تک اس کو کلمہ پڑھوا نہیں لیا وہاں تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ میں سوچنے لگا کہ ایسی تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کا انتقال ہوا، کسی متوسل نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ بولے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن ایک بات پر میرا مواخذہ ہو گیا۔ بولے کس بات پر؟ بولے رات میں سونے کے وقت میں نے دودھ پی لیا تھا، رات میں پیٹ میں درد ہوا تو میں نے لوگوں سے کہا کہ میں دودھ پیا تھا، میرے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ اللہ نے اس پر مواخذہ کر لیا کہ دودھ کے اندر کیا طاقت ہے، دودھ کیا بنا اور بگاڑ سکتا ہے؟ کرنے والی ذات تو ہماری ہے۔ درد بھی ہے تو ہم نے دیا ہے، شفا بھی ملے گی تو ہماری طرف سے ملے گی۔ تیری یہ سوچ کہ دودھ کی وجہ سے پیٹ میں تکلیف ہو گئی، یہ توحید کے خلاف ہے۔ اب آپ سوچو، ہم ایسی کتنی باتیں ہیں جس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں اور بولتے بھی ہیں، یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ آج اس وقت جو بات مجھے کہنی ہے وہ یہ کہ سفر کے مہینے کو خاص طور پر اس کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھا جاتا ہے، جس کو 13 تیزی کہتے ہیں۔ سردار لوگ جو ہیں ان کو پتہ ہے اس بات کا، جو پرانے لوگ ہیں وہ ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں۔ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ آپ دیکھو شوال میں، ذی الحجہ، ذی القعدہ میں، ذی الحجہ میں شادی، محرم میں پہلے شادی نہیں کرتے تھے، محرم میں ہونے لگی، لیکن سفر میں ابھی بھی شادی نہیں کرتے۔ لوگ بولتے ہیں یہ منحوس مہینہ ہے۔ اسلام میں کوئی وقت، کوئی چیز، کوئی عمل منحوس نہیں۔ قرآن و حدیث سے کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ زمانے جاہلیت میں بھی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى، بیماری میں تعدی نہیں ہوتی، یعنی ایک بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، جبکہ ہم لوگ بولتے یہ متعدی بیماری ہے۔ چھوت چھات، کورونا آیا تھا، بولے نزدیک مت آؤ نہیں تو تم کو بھی ہو جائے گا، اور لوگ مانتے تھے، اور ایسا مانتے تھے کہ ان کے گھر کا کوئی آدمی بیمار ہو گیا تو اس کے قریب نہیں جاتے،
کھانا بھی دینا رہتا تھا تو پلیٹ رکھ کے لکڑی سے اس کو سرکا کے وہاں تک پہنچاتے تھے. تھا یہ سب. کورونا کو پوری دنیا متعدی مانتی تھی کہ ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماری، متعدی بیماری. اسلام اس کی نفی کرتا ہے. بیمار کون کرتا ہے؟ اللہ بیمار کرتا ہے. اور شفا کون دیتا ہے؟ اللہ شفا دیتا ہے. کوئی کسی کی بیماری کا ذریعہ اور سبب نہیں بنتا. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. حضور نے فرمایا لا عدوہ، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے چھونے سے، اس کے قریب جانے سے وہ بیماری ہم کو ہو جائے گی، ایسا عقیدہ صحیح نہیں ہے. ولا طیرتا، پرندوں سے فال لینا درست نہیں ہے. زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، گھر سے نکلتے تھے، سفر پر جانا ہے تو رکے رہتے تھے. کہیں کوئی کوا بیٹھا ہو تو اس کو اڑاتے تھے. اگر وہ اڑ کے دائیں طرف گیا تو یہ مانتے تھے کہ اپنا سفر کامیاب رہے، اور اگر بائیں طرف چلا گیا تو سامان لے کے گھر واپس آ جاتے تھے کہ اپنا جانا برابر نہیں ہے. حضور نے فرمایا ولا طیرتا، پرندوں سے بدفالی لینا، فال نکالنا درست نہیں ہے. ولا حامتا، الو ایک پرندہ ہوتا ہے، جانور ہوتا ہے، اس کے متعلق زمانے جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا اگر وہ بستی میں آیا تو اب بستی پر تباہی آنے والی، اور کسی کے مکان پر بیٹھ گیا، چھت پر، ٹیرس پر، تو کوئی نہ کوئی مرنے والا ہے. ایسا لوگوں کا عقیدہ تھا. ہمارے بچپن میں بھی ہم دیکھتے سنتے تھے. اب تو الو آتا نہیں ہے، پہلے آتا تھا، اور آ گیا محلے میں سناٹا چھا جاتا. بڑے بوڑھے لوگ بولنے لگتے تھے الو آیا، اور جہاں کہاں بیٹھتا ہے دیکھو دیکھو جا کے کہاں بیٹھتا ہے، اور کہیں بیٹھ گیا بولے اب ہو گئے. حضور نے فرمایا والا حامتا، الو کے تعلق سے اس طرح عقیدہ غلط ہے. ولا سفر، اور سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے. زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا. آج بھی لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام نے سفر کے مہینے کے نام کے ساتھ مظفر کا لفظ لکھا ہے. جیسے محرم الحرام، سفر المظفر، مظفر کے معنی کامیاب. اس مہینے میں اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے، یہ فضل اس پر فرمایا ہے کہ اس مہینے میں جو کام شروع کیا جائے گا وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا. اور ہم لوگ منحوس سمجھتے، بولے شادی نہیں کرنے کا. اب شادی کا عمل اس مہینے میں اگر وجود میں آئے گا تو انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی، لیکن ہم لوگ نہیں کرتے یہ سمجھ کر کے کہ یہ منحوس مہینہ ہے. تو اسلام ان تمام چیزوں کی نفی کرتا ہے، اور یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اگر کبھی دل میں اس طرح کا کوئی وسوسہ آئے یا کوئی اس طرح کی کوئی بات کہے تو فوراً کلمہ پڑھنا چاہیے اور کلمہ پڑھوانا چاہیے. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یہ سب کچھ تو زمانے جاہلیت سے چلا آ رہا ہے، ہم نے بھی یہی ساری باتیں سنی اور سمجھ رکھی ہے، اگر اس طرح کا کوئی وسوسہ دل میں آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کلمہ پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھنا چاہیے. جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، نیا کرتے رہا کرو لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے. تو سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، لیکن ایک زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. اس مہینے میں کوئی بھی اچھا کام شروع نہیں کرتے. رک جاؤ، بولے سفر کا مہینہ ختم ہو جائے گا پھر کریں. اس لیے عقیدہ ہماری کامیابی کے لیے بنیاد ہے. جس کے پاس جو صحیح العقیدہ ہوگا دنیا سے جائے اس حال میں
کہ ایمان لے کر کے جائے وہ شخص کامیاب، اور اگر ایمان میں ہی کمی رہی تو پھر گاڑی کاٹ سے نکلے گی نہیں، نجات مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے ایمان مضبوط رہنا چاہیے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر اچھی ہو یا بری من جانب اللہ، اس میں کسی کا بھی عمل دخل نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات سنائی دے یا اس طرح کا کوئی خیال دل میں آئے، فوراً جھٹک دینا چاہیے اور یہ سوچ لینا چاہیے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ اپنی الوہیت میں، اللہ اپنی ربوبیت میں اور اللہ اپنی وحدانیت میں یکا و تنہا ہے۔ فوراً کلمہ پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے سفر کا مہینہ کامیابی کا مہینہ ہے، وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو دنیا میں پیش آنے والے وہ بڑے بڑے واقعات جو سفر کے مہینے میں کامیابی سے ہمکنار ہوئے ان کی تفصیل بتاتا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔